السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے UGC نیٹ کے نصاب میں شامل پہلی یونٹ جو کہ تاریخ زبان اردو پر مشتمل ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب کو پیش کر رہی ہوں۔ چونکہ UGC نیٹ جون 2024 کے جو امتحان ہونے والے ہیں، اس امتحان کے آن لائن فارم جاری کر دیے گئے ہیں۔ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ 20 اپریل سے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے فارم ابھی تک نہیں بھرا ہے تو فارم کو ضرور بھر لیں، اور UGC نیٹ کے اردو نصاب کی جو تیاری ہے وہ ہمارے اس چینل پر کروائی جائے گی، تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے اس چینل کے ذریعے ہو سکے۔ سوالات کی بات کی جائے تو سوالات اس ایک ویڈیو میں ہی تمام پہلی جو یونٹ ہے نصاب میں شامل، اس پوری یونٹ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں صرف ان چنندہ سوالات کو ہی پیش کیا جائے گا جو امتحان کے مد نظر بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہوں گے، کیونکہ تمام جو یونٹ ہیں UGC نیٹ کی جو 10 یونٹ ہیں، ان 10 یونٹ سے متعلق جتنے بھی ٹاپک ہیں، ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر ہمارے اس چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ تو ضرورت نہیں ہے کہ پھر سے ایک تفصیلی ویڈیو پیش کی جائے، اس لیے صرف چنندہ سوالات ہی اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے دنیا کی زبانوں کو کتنے مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے دنیا کی زبانوں کو مختلف 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں پہلی ہے سامی، دوسری ہے ہند چینی، تیسری ہے دراوڑی، چوتھی ہے منڈا، پانچویں ہے افریقہ کی بانتو، چھٹی ہے امریکی، ساتویں ہے ملایائی اور آٹھویں ہے ہند یوروپی۔ یعنی ہند یوروپی اسی سے ہند آریائی نکلی ہوئی ہے، اور یہی ہند آریائی جو ہے یہ ہماری اردو اور ہندی کی زبان یعنی اسی ہند آریائی سے نکلی ہوئی ہے۔ اگلا سوال، ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، جس کا دور جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے وسطی ہند آریائی، جس کا دور جو ہے 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی، جس کا دور جو ہے 1000 عیسوی سے تاحال شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، قدیم ہند آریائی کا دور کب سے کب تک شمار کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، قدیم ہند آریائی کا دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، زبانوں کا سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا، زبانوں کا جو سب سے بڑا خاندان، یوں تو تمام زبانیں جو ہیں یعنی کہ تمام زبانوں کے خاندان کو 8 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، اس میں جو سب سے بڑا خاندان ہے زبانوں کا وہ ہند یوروپی ہے، کیونکہ اسی سے ہماری ہند آریائی زبانیں بھی اسی میں شامل ہیں، اور انہی ہند آریائی زبانوں سے ہماری اردو اور ہندی کا بھی آغاز و ارتقاء ہوتا ہے۔ اگلا سوال، وسطی ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ جواب ہو جائے گا، وسطی ہند آریائی کا زمانہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے۔
اگلا سوال، وسطی ہند آریائی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا وسطی ہند آریائی کو ماہرین نے اس کی ارتقائی خصوصیات کی بنا پر 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی جو ہے اسے پہلی پراکرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ عوام کا محاورہ یا عوام کی بولی ٹھولی کہا جاتا ہے جسے، اور دوسری جو ہے پراکرت جو ہے وہ بدھ جو دوسری پراکرت جو ہے وہ ادبی پراکرت ہے، اور یہ وسطی ہند آریائی کا دوسرا دور کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو پراکرت جسے کہا گیا وہ تیسری پراکرت جو ہے وہ اپبھرنشوں کا جو دور ہوتا ہے وہ تیسری پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، آریوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا آریوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، یہ قول جو ہے یہ نصیر احمد خان کا ہے۔ اردو، یہاں پر ایک بات میں اور بتاتی چلوں کہ ہند آریائی زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جو مختلف اقوال جو ہیں، جو ماہرین لسانیات نے اپنے اقوال اور خیالات جو پیش کیے ہیں، اس پر جو مشتمل ایک ویڈیو ہے جو ہمارے چینل پر موجود ہے، اور اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو اگر تمام خیالات کو، یعنی کہ تمام ماہرین لسانیات کے اقوالات کو ہمیں جاننا ہے تو اس لنک کو آپ اوپن کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ اگلا سوال، قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ہمیں کس کتاب میں ملتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش جو ہے وہ ہمیں رگ وید میں ملتا ہے، جو کہ 1000 قبل مسیح سے قبل کی کتاب ہے، جس میں ہمیں قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ملتا ہے۔ اور قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے جو ہے وہ 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی منزل جو اس کی ہے وہ ویدک منزل ہے، دوسری عہد پارنی کی منزل ہے، تیسری رزمیہ منزل، چوتھی دینوی منزل، اور 5ویں ہے ٹکسالی منزل۔ اگلا سوال، ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور ماہر لسانیات مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال، بدھ مت کی تعلیم کس زبان میں ملتی ہے؟ جواب ہو جائے گا بدھ مت کی تعلیم جو ہے وہ پالی زبان میں ملتی ہے، اور اسے پالی زبان کو ہی قدیم ماگدھی بھی کہا گیا ہے، اور اسے یعنی پالی زبان جو ہے وہ عوام کی بولی ٹھولی کا جو ادبی روپ تھا، یعنی جو پہلی پراکرت تھی جس کو عوام کی بولی ٹھولی کو پہلی پراکرت کہا گیا تھا، اسی کا جو ادبی روپ تھا وہ پالی تھا۔ اور جو پراکرت کے سب سے قدیم نمونے جو ہیں وہ بدھ اور جینیوں کی مذہبی کتاب اور پھر اشوک کی لاٹوں پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں، اسی لیے پالی کو بدھ مت کی تعلیم اس زبان میں ملتی ہے، اسی لیے اس کو بدھ مذہب کی زبان بھی کہا گیا ہے۔ اور پالی جو تھی وہ بنیادی طور پر مگدھ کی زبان تھی، اس وجہ سے اسے مگدھی بھی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، آریہ ہندوستان میں سب سے پہلے کس علاقے میں داخل ہوئے؟ جواب ہو جائے گا آریہ ہندوستان میں سب سے پہلے پنجاب میں داخل ہوئے تھے۔ اگلا سوال، اپبھرنشوں کو پراکرتوں کا مابعد ارتقاء کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا اپبھرنشوں کو پراکرتوں کا مابعد ارتقاء سدھیشور ورما نے کہا ہے۔ اپبھرنش کے معنی جو ہے وہ بگڑی زبان کے ہیں، اور اپبھرنش جو ہے وہ بگڑی زبان کے کہا گیا ہے، اور اس کی بھی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ مختلف ایک پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے ہیں، جن کا بھی ذکر آگے سوالات میں آئے گا۔
انہوں نے 3 अपभ्रंशों की किस्में बताई हैं, जिसमें नागर अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश वगैरह इन्होंने इसकी किस्में भी बताई हैं। अगला सवाल, किसने संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्ल को अपभ्रंश कहा है? जवाब हो जाएगा पतंजलि ने अपनी महाभाष्य, जिसे हिंदी में कहते हैं महाभाष्य और उर्दू में महाभाषण कहते हैं, इसमें इन्होंने संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्ल को अपभ्रंश कहा है। अगला सवाल, प्राकृत के बड़े आलम मार्कंडे ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? जवाब हो जाएगा प्राकृत के बड़े आलिम जो मार्कंडे हैं, इन्होंने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। पहली है नागर अपभ्रंश, दूसरी है ब्राचट अपभ्रंश और तीसरी है उपनागर अपभ्रंश। अगला सवाल, अपभ्रंशों में कौन सी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है? ये सवाल बार बार इम्तहान में पूछे जाने वाले सवालात में से एक है। अक्सर इम्तहान में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि अपभ्रंशों में कौन सी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है, तो वो शॉर्सेनी अपभ्रंश है जो कि अपभ्रंशों में मुमताज़ हैसियत रखती है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शॉर्सेनी अपभ्रंश जो है वो शुमाली हिंद की लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखती है। और शॉर्सेनी अपभ्रंश का जो इलाका है, यानी जिस इलाके में ये बोली जाने वाली अपभ्रंश है, वो शॉर्सेन यानी मथुरा, आगरा वगैरह का इलाका है। और इस जो शॉर्सेनी अपभ्रंश है, इसमें भी 4 बोलियां शामिल हैं। पहली है खड़ी बोली या जिसे हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी पंजाबी और गुजराती, और चौथी जो है वो पहाड़ी बोलियां हैं। अगला सवाल, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना कब से कब तक है? जवाब हो जाएगा जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना जो है वो 1000 ईस्वी से ताहाल यानी मौजूदा वक्त तक है। अगला सवाल, मशरक़ी हिंदी की कितनी ख़ास बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा मशरक़ी हिंदी की 3 ख़ास बोलियां हैं। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। अक्सर इम्तहान में ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि मशरक़ी हिंदी की कितनी ख़ास बोलियां हैं। मशरक़ी हिंदी और मगरबी हिंदी, ये इन दोनों की बोलियों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। अगला सवाल, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रज भाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं जो है वो बुंदेली है। यानी ये 5 मगरबी हिंदी की बोलियां हैं और 3 जो है वो मशरक़ी हिंदी की बोलियां हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी बताती चलूँ कि एक सवाल जो था, यानी कि मशरक़ी हिंदी और मगरबी हिंदी का नाम जो था वो किसने दिया था, यानी इन बोलियों का नाम मशरक़ी और मगरबी हिंदी किसने रखा था, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा था मशरक़ी और मगरबी हिंदी का नाम। अगला सवाल, किस अपभ्रंश से मगरबी हिंदी निकली? जवाब हो जाएगा शॉर्सेनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी निकली थी। अगला सवाल, मगरबी हिंदी और मशरक़ी हिंदी बोलियों का नाम किसने दिया? जवाब हो जाएगा मगरबी हिंदी और मशरक़ी हिंदी इन बोलियों का नाम जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा था, जो कि बड़े माहिर लिसानियात में शुमार किए जाते हैं। अगला सवाल, ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की असल किस बोली को करार दिया है? जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। खड़ी बोली जो है ये मुशद्दद अल्फाज यानी कि
تشدید والے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کھڑی بولی میں کثرت سے کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اسے اس کی یہ اہم خصوصیت ہے. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، تو وہ کھڑی بولی ہے. اور کھڑی بولی کا استعمال جو ہے وہ ضلع سہارنپور، مظفر نگر اور میرٹھ وغیرہ میں کیا جاتا ہے. اور ان کا کثرت سے استعمال، چونکہ مشدد الفاظ ان علاقوں میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اضلاع مشددہ بھی کہا جاتا ہے. اگلا سوال، کھڑی بولی کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کھڑی بولی کی اہم خصوصیت جو ہے وہ مشدد الفاظ یا تشدید کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اور کھڑی بولی میں معکوسی مصمتیں جو ہیں یعنی کہ ڈال، اس کا بھی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کھڑی بولی میں دکنی کی طرح مصوتوں کو انفیانے کا یعنی کہ ان کی نفی کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. اور اس کے علاوہ ساکن کو کھڑی بولی میں متحرک کر دیتے ہیں. اور کھڑی بولی کے جو اسماء، ضمائر، صفات اور افعال جو ہوتے ہیں وہ بالعموم جو ہوتے ہیں وہ طویل مصوتے پر ختم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کھڑی بولی جو ہے وہ ٹر اور ٹڑ پر جو ہے وہ ڈال اور ڈھے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ الف اور نون لگا کر کھڑی بولی میں اسم جو ہوتے ہیں یعنی اسما کی جمع جو ہوتی ہے وہ الف اور نون لگا کر بنائی جاتی ہے. اور کھڑی بولی میں ضمیر جو ہوتا ہے وہ تیرا میرا کی جگہ وہاں پہ تجھ اور مجھ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اگلا سوال، اردو پر ہریانوی اثرات کے قائل کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو پر ہریانوی اثرات کے قائل محی الدین قادری زور ہیں. اگلا سوال، محمد حسین آزاد کے علاوہ کس نے کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کے علاوہ شمس اللہ قادری نے بھی کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. یعنی کہ محمد حسین آزاد نے اپنی مایہ ناز تصنیف جو ہے وہ آب حیات ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. اردو کی ابتدا کے متعلق یہ قول انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں پیش کیا ہے. اکثر کبھی کبھی یہ سوال بھی پوچھ دیتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے اپنا یہ قول یا اپنا یہ خیال اپنی کس تصنیف میں پیش کیا ہے. چونکہ محمد حسین آزاد کی کئی ساری تصانیف ہیں، آب حیات ہے، نرنگ خیال ہے، اس کے علاوہ ان کا سفر نامہ بھی ہے. تو یہ سوال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آب حیات میں انہوں نے یہ اپنا خیال پیش کیا ہے. اگلا سوال، اردو زبان کی بولیوں کو مجموعی طور پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو زبان کی بولیوں کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی ہے لسانی بولیاں، دوسری ہے سماجی بولیاں اور تیسری ہے علاقائی بولیاں. اگلا سوال، اردو کا قراخنداری علاقہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا قراخنداری علاقہ جو ہے وہ دہلی ہے. ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرتی چلوں، چونکہ اردو کی ابتدا سے متعلق بہت سارے ماہرین لسانیات جو ہیں انہوں نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں اور مختلف خیالات سب نے پیش کیے ہیں اپنے اردو کی ابتدا سے متعلق یا اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق. اور چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس وجہ سے ان تمام خیالات کو یہاں پر پیش نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ان کے مختلف جو نظریات یا خیالات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو اس ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. لنک کو اوپن کر کے آپ وہ مختلف نظریات سے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال، اردو کی لسانی تشکیل میں کس بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اگلا سوال، زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات
کہتے ہیں، یعنی آواز یا اصوات کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس ترتیب کا نام جو ہے وہ زبان ہے، اور اس کا اگر سائنسی طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے لسانیات کہتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی، یعنی سب سے چھوٹی اور بامانی جو لسانی اکائی ہے وہ لفظ ہوتی ہے۔ اگلا سوال، لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا لسانیات کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی ہے صوتیات، دوسری صرفیات یا مارفوجی جسے کہتے ہیں، تیسری ہے نحویات اور چوتھی ہے معنیات۔ یہ لسانیات کی 4 شاخیں ہیں۔ اگلا سوال، لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا لسانیات کی وہ شاخ جس میں آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے صوتیات کہلاتی ہے۔ یعنی انسانی آوازوں کا جو سائنسی مطالعہ ہے وہ صوتیات میں کیا جاتا ہے، اور صوتیات میں جو ہوتے ہیں حرف اور لفظ کے بجائے صوت اور مجموعے اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور صوتیات میں صوت کو بنیادی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہاں صوتیات میں مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر صوتیہ یعنی فونیم کہتے ہیں، اور صوتیات کی مدد سے ہی آوازوں کی ادائیگی، آوازوں کی ترسیل اور آوازوں کے ادراک کو سمجھا جاتا ہے۔ صوتیات کی بھی 3 شاخیں ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے سمیاتی صوتیات، دوسرا ہے سماعی صوتیات اور تیسرا ہے تلفظی صوتیات۔ اگلا سوال، کسی زبان کی اہم تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کی اہم تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ جو ہے وہ فونیمیات میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، آواز پیدا کرنے والے تمام اعضاء کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آواز پیدا کرنے والے تمام اعضاء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا ہے تلفظ کار اور دوسرا ہے مقام تلفظ۔ اور جو تمام اعضاء تکلم میں جو سب سے زیادہ لچیلا متحرک جو عضو تکلم ہے وہ ہماری زبان کو مانا جاتا ہے، اور کل جو اعضاء تکلم ہیں، کل اعضاء تکلم جو ہے وہ 19 ہیں، جس میں ہمارے لب سے لے کر ہمارے پھیپھڑے یعنی لنگس تک شامل ہیں۔ اور آوازوں کی جو طریقہ ادائیگی ہے اس کو عام طور سے 7 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے بندشی، دوسرا ہے انفی، تیسرا صفیری، چوتھا پہلوی، 5واں ہے ارتعاشی، چھٹا ہے تھپکدار اور 7واں ہے نیم مصمتہ۔ اگلا سوال، زبان کی قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا زبان کی قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے صرف اور دوسرا ہوتا ہے نحو، یعنی صرف و نحو جو ہے وہ زبان کی قواعد ہوتی ہے۔ اگلا سوال، اردو میں حکاری آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں حکاری آوازوں کی جو تعداد ہے وہ کل 11 ہے۔ اگلا سوال، لفظ کی ساخت اور اس میں استعمال شدہ بامانی اکائیوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا لفظ کی ساخت اور اس میں استعمال شدہ بامانی اکائیوں کا مطالعہ مارفیمیات میں کیا جاتا ہے، یعنی اور مارفیمیات کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے وہ مارفیم ہوتی ہے، اور مارفیم کی 2 قسمیں مارفیم کی جو ہوتی ہیں وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا ہوتا ہے آزاد مارفیم اور دوسرے ہوتے ہیں پابند مارفیم۔ اور ہندوستان میں جو مارفیمیات کے مطالعے کا آغاز جو تھا وہ سب سے پہلے ماہر لسانیات
520 قبل مسیح تا 460 قبل مسیح، یعنی ماہر لسانیات پاڑنی نے کیا تھا۔ پاڑنی کی تصنیف جو ہے وہ اشٹادھیائے ہے، اور انہوں نے ہی اس کتاب میں یعنی اپنی اس تصنیف میں انہوں نے سنسکرت صرفیات کے قاعدے بتائے تھے۔ اگلا سوال، کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ جو ہے وہ نحویات میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ جو ہے وہ معنیات میں کیا جاتا ہے۔ معنیات میں لسانی مفہوم کا تجزیہ، یعنی الفاظ اور جملوں کے لسانی مفہوم کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور معنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت تفصیلی ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہیں میں بہت مختصراً بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں۔ معنیات کی جو ہے وہ 2 شاخیں ہیں، جس میں ایک ہے بیانی معنیات اور دوسرا ہے تاریخی معنیات۔ اگلا سوال، صوتیات میں انسانی آوازیں عام طور سے کتنی قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا صوتیات میں انسانی آوازیں جو ہیں وہ عام طور سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، پہلے مصوتے اور دوسرے مصمتے۔ یعنی مصوتے اور مصمتے جو ہیں، اگر کسی بھی لفظ یا آواز کو ادا کرتے وقت، ادائیگی کے وقت ان کی اگر آواز جو منہ کے اندر یعنی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی تو وہ مصوتے کہلاتی ہے، اور اگر منہ کے اندر یعنی کسی جملے یا آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر اگر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ مصمتی آوازیں ہوتی ہیں۔ اور مصمتوں کی درجہ بندی جو ہے وہ 4 طریقوں سے کی گئی ہے۔ پہلی مقام تلفظ، دوسری طریقہ تلفظ، تیسری مسموعیت یا غیر مسموعیت، اور چوتھی ہے حقاریت۔ اگلا سوال، وہ ہے جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا وہ ہے جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے مخفی کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، وہ ہے جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے یعنی تلفظ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وہ ہے جو لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے وہ واو معدولہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں معکوسی آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں معکوسی آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ اگلا سوال، صرفیات کا ذکر سب سے پہلے کس کتاب میں ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا صرفیات کا ذکر سب سے پہلے پاڑنی کی جو تصنیف اشٹادھیائے ہے اسی میں کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، سابقہ، وسطیہ اور لاحقہ صرف اعمال کے کس جز سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا سابقہ، وسطیہ اور لاحقہ جو ہیں وہ صرف اعمال کے تعلیقیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، 2 لفظ مل کر جب ایک نیا بامانی لفظ بنائیں تو وہ صرف اعمال میں کیا کہلاتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا 2 لفظ جب مل کر ایک نیا بامانی لفظ بناتے ہیں تو وہ اشتقاق کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، پاڑنی کی تصنیف اشٹادھیائے کو کس نے ذہن انسانی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کولینارڈم بلوم فیلڈ نے
پارنی کی تصنیف اشٹادھیائے کو ذہن انسانی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، عربی اور عبرانی زبانیں کس خاندان سے نکلی ہیں؟ جواب ہو جائے گا اور عربی اور عبرانی زبانیں جو ہیں وہ سامی خاندان سے، یعنی زبانوں کا ایک لسانی خاندان جو ہے جو سامی خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے، عربی اور عبرانی زبانیں اسی خاندان سے نکلی ہیں۔ اگلا سوال، جنوبی ہندوستان میں رائج تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم کس لسانی خاندان کی مشہور شاخیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا جنوبی ہندوستان میں رائج تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم یہ دراوڑی لسانی خاندان کی مشہور شاخیں ہیں۔ اگلا سوال، اردو اور ہندی کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو اور ہندی کا تعلق جو ہے وہ ہند یورپی خاندان سے ہے۔ ہند یورپی سے ہی ہند آریائی نکلی ہے اور ہند آریائی کی ہی زبانیں ہیں جو ہماری ہندی اور اردو ہیں۔ اگلا سوال، اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے میں کس بولی نے اہم رول ادا کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے اور اس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے میں جس بولی نے سب سے اہم رول ادا کیا ہے وہ ہماری کھڑی بولی ہے، جو کہ مغربی ہندی کی ایک شاخ ہے۔ مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں جس میں کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، کنوجی اور ہریانوی شامل ہے، اسی میں یہ کھڑی بولی بھی ہے۔ اگلا سوال، اردو پر کن کن بولیوں کے اثرات ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو پر برج، پنجابی، گجری، ہریانوی اور دکنی بولیوں کے اثرات ملتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو کا رسم الخط کس کی توسیع شدہ شکل ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا رسم الخط جو ہے یہ عربی و فارسی کی توسیع شدہ شکل ہے۔ اگلا سوال، عہد حاضر میں جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو قاعدے ترتیب دیے گئے ہیں ان میں حروف تہجی کی کل تعداد کتنی متعین کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا عہد حاضر میں جو جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو قاعدے ترتیب دیے گئے ہیں ان میں حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 36 متعین کی گئی ہے۔ اردو اس کے علاوہ جو بہت سے اہل زبان لوگ ہیں انہوں نے اردو میں جو حروف تہجی ہیں ان کی مختلف تعداد متعین کی ہے، جیسے انشاء اللہ خان نے اردو حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ انہوں نے 85 کہی۔ اس کے علاوہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کے نزدیک جو ہے وہ اردو حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 47 ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی تصنیف قواعد اردو میں حروف تہجی کی تعداد 50 بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے اسی طرح مختلف حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ متعین کی ہیں۔ اگلا سوال، اردو کے حروف تہجی میں عربی و فارسی کے کتنے حروف شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کے حروف تہجی میں 28 عربی کے اور 4 فارسی کے حروف تہجی شامل ہیں، اور جو ہے یعنی کہ اردو کی جو کل 36 حروف تہجی بتائے گئے ہیں اس میں 28 عربی، 4 فارسی کے اور 4 نئے جو ہیں وہ اردو میں خود وضع کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت جو ہے وہ نستعلیق ہے۔ خط نستعلیق کے نام سے اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت کہلاتا ہے۔ خط نستعلیق کا ارتقاء جو ہے وہ ایران میں ہوا تھا۔
اگلا سوال، ضمائر کے لیے سب سے زیادہ الفاظ کس میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ضمائر کے لیے سب سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ دکنی اردو میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو کی کون سی خصوصیات اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی صوتی، صرفی، نحوی اور لفظی خصوصیات جو ہے وہ اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اگلا سوال، اردو میں مؤنث اور مذکر کا فرق کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں مؤنث اور مذکر کا فرق جو ہے وہ واو کے مجہول اور معروف ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو کی شعری اصناف کون کون سی ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کی شعری اصناف میں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع، نعت، گیت، بارہ ماسہ، سونٹ اور ہائیکو وغیرہ اردو کی شعری اصناف ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، اردو کی نثری اصناف کون کون سی ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کی نثری اصناف میں داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ، مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، سفرنامہ، رپورتاژ اور مکتوب نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری نصاب میں شامل پہلی یونٹ جو ہے جو کہ تاریخ زبان اردو پر مشتمل یونٹ ہے یو جی سی نیٹ کے نصاب میں۔ ایک بات میں اور عرض کرتی چلوں، اگر آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ یو جی سی نیٹ کا فارم اپلائی کرنے جا رہے ہوں گے اس بار، اور اگر انہیں سلیبس درکار ہے، سلیبس دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے سلیبس ایک بار انہیں دیکھ ہی لینا چاہیے، تو سلیبس پر مبنی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے اس چینل اردو زباں ہماری پر موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، تمام جو نصاب میں شامل 10 یونٹ ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہی آپ تیاری کرنا شروع کریں، تبھی آپ ایک مکمل اور بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو گئی اور پہلی یونٹ بھی مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ہمارے نصاب میں شامل جو دوسری یونٹ ہے جو کہ اردو کی شعری اصناف جو ہیں یعنی قصیدہ، مثنوی اور مرثیے پر مبنی یونٹ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے متعلق سوال و جواب کو دیکھیں گے۔ اور تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔